بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 2 جنوری جمعۃ المبارک کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستانی خیالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کر لیتے ہیں جائزہ۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ہمت کرتے رہنا ہے، اسٹرگل کرتے رہنا ہے اور پھل ضرور ملے گا۔ جو کچھ پاکستان میں پچھلے 4.25 سال میں ہوا، وہ سب کا سب، وہ سارے کا سارا نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور اس کو بچانے کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب ناکام ہوں گی۔ کچھ ناکام ہو چکی اور کچھ ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے ہر صورت میں ہمت کرتے رہنا ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ بنیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنے گھر سے نکلیں، اپنے کاروباری مرکز سے نکلیں، ایک دفعہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، کیونکہ مقامی سطح پہ آپ کو کور نہیں کیا جائے گا، لیکن عالمی سطح پہ عالمی میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جتنے زیادہ آپ لوگ اس احتجاج میں، اس موومنٹ میں شریک ہوں گے، آپ کو اتنی ہی جلدی کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال خبریں بہت ہیں، کیونکہ حکمرانوں نے، ناجائز حکمرانوں نے جو تانے بانے بنے تھے، اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عالمی پلیئرز کو اور جو یقین دہانیاں کروائی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ ہم وہ سب کچھ کر دیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، بس آپ ہم پہ دست شفقت رکھیں اور ہماری مدد کریں اور ہمیں عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ تو اب وہ جب وقت آیا ان کو امپلیمنٹ کرنے کا، تو اب سب کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی کمٹمنٹ جو کی گئی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ لہٰذا اب ریورس انجینئرنگ ہونی ہے، ریورس گیئر لگنا ہے، جس کی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور صفوں میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے۔ خارجی سطح پہ بھی اور داخلی سطح پہ بھی ایک مومنٹم جو ہے وہ بن چکا ہے، اور آہستہ آہستہ اب اس میں جان پڑ رہی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور اس کا بیڑا اٹھایا سہیل خان آفریدی نے۔ تو سہیل خان آفریدی نے اب اگلے مرحلے پہ، لاہور کا جو کامیاب ان کا دورہ رہا، اب انہوں نے اگلے مرحلے پر اعلان کیا ہے کہ وہ 9 جنوری جمعۃ المبارک کو، یعنی کہ اگلے جمعے کو، وہ پہنچ رہے ہیں کراچی اور سندھ کا وزٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ سندھ ہوگا، کراچی ہوگا، حیدرآباد ہوگا۔ وہاں پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو متحرک کریں گے، میٹنگز کریں گے، اور وہاں پہ خطابات، کارنر میٹنگز ہوں گی، اور سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اور وہاں پہ بھی خطاب بھی کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں، اور خاص طور پہ کراچی میں، حیدرآباد میں بہت زیادہ جو پختون ہیں بہت زیادہ موجود ہیں، ہمارے پٹھان بھائی بہت زیادہ ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور ان کی بڑی تعداد ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا وہاں پہ ANP کا عروج تھا، شاہی سید کا طوطی بولتا تھا، لیکن اب وہ سارے کا سارا ووٹ بینک جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے۔ جو اردو سپیکنگ ووٹ تھا وہ سارا کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس عمران خان کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور جو پختون عوام تھے کراچی میں، سندھ میں، حیدرآباد میں، وہ بھی سارے کے سارے جڑ گئے ہیں۔ ان کے پاس متبادل عمران خان تھا، اور متبادل عمران خان کے پاس وہ آ چکے ہیں۔ لہذا کراچی میں بھی حالات کافی پریشان، اور سندھ میں۔ اسی لیے جب لاہور میں جو سہیل آفریدی صاحب کا انہوں نے دیکھا استقبال، اور عوام میں جو پذیرائی ملی، اب پاکستان پیپلز پارٹی، اسی لیے زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں مفاہمت کے لیے تیار ہوں، اور مفاہمت کے لیے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کے سب اب مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کس قیمت پر؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ اب بھبانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ اب 5 بڑوں کو مل بیٹھنا چاہیے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور زرداری صاحب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کے سندھ میں حالات ان کے پتلے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ سے کراچی نکل جاتا ہے، اور کراچی میں اگر صاف شفاف انتخابات ہو گئے، تو پھر سندھ میں بھی ان کی حکومت خطرے میں ہے۔ اسی لیے پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال کو ری لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی ری لانچنگ ہوئی، اور وہ اس لیے ری لانچنگ ہوئی، انہوں نے الطاف حسین، ان کے جو سابقہ قائد تھے، ان کو برا بھلا کہا، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کی، نازیبا زبان استعمال کی، غیر پارلیمانی گفتگو کی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ شاید اس مردہ گھوڑے میں جان پڑ جائے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کو کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں، اردو سپیکنگ فیملی جو ہے، وہ شاید ان کو اپنا دوبارہ سے لیڈر تصور کر رہے، لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ
پاک سرزمین پارٹی والے سب کے سب فارم 47 والے، MQM مل گئی، بہادر آباد مل گیا، اور سب کے سب مل کے ان کے پاس فارم 47 ہیں۔ لہٰذا اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ذرا کہا گیا تھا کہ دوبارہ ذرا تقریری مقابلے میں حصہ لیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب سہیل افریدی صاحب جا رہے ہیں تو یقیناً معاملات جو ہے وہ مومنٹم تو پکڑا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ ہے 8 فروری کی طرف۔ 8 فروری کو بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے، شٹر ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے، پہیہ جام کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 16 جنوری کو آل پاکستان تاجرز جو ہیں انہوں نے کاروباری لوگوں نے انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ 16 جنوری کو پورے ملک کے چوک بند کریں گے اور احتجاج کریں گے ملک بھر میں، تو ان کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اس سے بڑا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں حکومتی صفوں میں تو بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، کیونکہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 8 فروری کو جو پہیہ جام کرے گا، جو ہڑتال کرے گا، اس کو دھر لیا جائے گا اور اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور ابھی سے وہ کہتے ہیں کہ جی لسٹیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی کریں گے لسٹیں سے اب لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں اور پریشان نہیں ہوتے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو لوگ بھی پہیہ جام کرنے کی کوشش کریں گے وہ دھر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ایک اور دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ 8 فروری کو ہلہ گلہ سے باز نہ آئے تو پھر 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ دوبارہ سے کھل جائیں گے، اور پھر ان میں ان کو پکڑا جائے گا۔ یعنی 9 مئی انہوں نے صرف رکھا ہوا ہے سیاسی انتقام کے لیے، تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کو انفارم ضرور کرنا چاہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں 5 بڑوں کے بارے میں، یعنی 5 بڑوں کو کہتے ہیں کہ فوری ان کا اجلاس ہو جانا چاہیے، اور یہ تجویز آ چکی ہے باقاعدہ طور پہ، اور ان 5 بڑوں میں جناب نواز شریف صاحب کا نام ہے، زرداری صاحب کا نام ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اب اگر مسلم لیگ نواز یہ تجویز دیتی ہے کہ جناب ان 5 بڑوں کا اجلاس ہو، اور ادھر سے زرداری صاحب دیتے ہیں، تو یہ خود تو نہیں کہہ رہے، اور ان میں اتنی سخت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کریں، کیونکہ ان کی خود کا تو اتنے یہ بے اختیار ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلوا سکتے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتے، اور لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن اسپیکر قومی اسمبلی نہیں کر سکتے راول پنڈی سے پوچھے بغیر، اور وہاں سے جو ہدایت آئے گی، جو حکم آئے گا، اس پہ ایاز صادق صاحب عمل کریں گے، ادروائز وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے آف دا ریکارڈ اپوزیشن کو بتا دیا ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ راول پنڈی سے کوئی سگنل موصول ہو گیا تو میں ضرور یہ کام کروں گا۔ یہی کام سینٹ میں جناب یوسف زئی گیلانی صاحب، سابق وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن سینیٹر راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے۔ انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب ہم بے اختیار ہیں۔ تو جب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کہہ رہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زرداری صاحب کہیں کہ مفاہمت کے لیے میں حاضر ہوں، اور شہباز شریف صاحب کے دست راست رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ جناب 5 بڑوں کا اجلاس ہونا چاہیے؟ یہ سب کچھ راول پنڈی سے ہی جنریٹ ہوا ہے، اور اصل پریشانی کا جو معاملہ ہے وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پپٹس ہیں، اور جن کو فارم 47 دیا گیا ہے، یہ تو ہیں دودھ پینے والے مجنو، چوری کھانے والے مجنو، اور باقی جو سارا ملبہ ہے وہ تو گرنا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب پہ۔ اور اندرون خانہ یہ بتاتے بھی ہیں، یہ نہ صرف اپوزیشن کو بتاتے ہیں، میڈیا پرسنز کو بتاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اور ہم سے کروا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ یہ سفارتکاروں کو بھی بتاتے ہیں، یہ PMLN والے یہ سفارتکاروں کو بھی بتاتے ہیں، میڈیا پرسن کو بھی بتاتے ہیں کہ سر ہم نہیں کچھ کر رہے، ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں فیلڈ مارشل نے۔ لہٰذا اصل پرابلم فیلڈ مارشل کا ہے، اور فیلڈ مارشل نے ہی یہ جو تجویز آئی ہے جناب زرداری صاحب کی طرف سے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، یہ حقیقت میں پنڈی سے ہی تجویز آئی ہے، اور وہی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ معاملات
سیٹ ہو جائیں اور 5 بڑے مذاق بل مل بیٹھیں. اور 5 بڑے مل بیٹھنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو بڑے کلیئرلی کہتے ہیں اور بات بھی درست ہے کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور ابھی تک مریم صاحبہ کی الیکشن پٹیشن جو ہے، مریم صاحبہ کے خلاف جو مہر شرافت کی الیکشن پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہوئی ہے، مسترد کی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. رانا صاحب نے، ریٹائرڈ جج ہیں رانا ظاہر صاحب، انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ جناب اس پہ دستخط نہیں تھے، اس پہ یہ نہیں تھا، اس پہ وہ نہیں تھا، میرٹ ڈسکس نہیں کیا. فارم 45 اوریجنل اور فارم 47 جو جعلی ہیں ان کا کمپیریزن نہیں کیا، ریکارڈ نہیں منگوایا، بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ کر کے فارغ ہو گئے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی درخواست جو ہے وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فارغ کی گئی ہے کہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے دستخط نہیں تھے اور وہ تاریخ کے بعد اپیل فائل کی گئی، اس پہ آئے ہیں. میرٹ اس پہ بھی ڈسکس نہیں کر سکے کیونکہ جیسے ہی انہوں نے حلقہ کھولنا تھا مریم صاحبہ والا یا پھر نواز شریف والا، تو اندر سے چوری ہی چوری برآمد ہونی تھی اور روز روشن کی طرح وہ چوری پڑی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے مقابلے میں اور نواز شریف صاحب کے مقابلے میں دیگر جو امیدوار الیکشن حصہ لیا، اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی، اسی طریقے سے کراچی میں بھی امیر جماعت اسلامی خود گواہی دے چکے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھئی اس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. تو یہ گواہیاں موجود ہیں. تو اس لیے نواز شریف صاحب کا معاملہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کی جو درخواست خارج کی گئی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، تو اب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپیل فائل کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وکٹری کے خلاف اور الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف ہر صورت میں اپیل فائل کی جائے گی. اب یہ اپیل جائے گی جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں سے پھر معاملات آئیں گے، آگے بڑھیں گے. اور اسی سلسلے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بھی برطرف کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اسلام آباد کے 3 حلقے کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حکم دے دیا تھا. تو یہ تو ہے صورتحال جی، پاکستان کی داخلی صورتحال جو ہے. دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو گیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب پہ 31 دسمبر کی رات کو پھر ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. وہ گھر پر نہیں تھے. تو اب تحقیقات برطانوی پولیس کر رہی ہے اور اب اس میں برطانوی حکومت اور برطانوی انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے ایک مشترکہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ چیز افورڈ نہیں کی جا سکتی. اور خاص طور پہ برطانیہ کے لیے ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے امن و سکون کی اور لا اینڈ آرڈر کی، سیکیورٹی کی، یہ ان کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے. اور اسی لیے یہ جو شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی حکومت کے لیے وبال جان بنے گا اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں. کچھ پہلے ہو چکے ہیں اور اب مزید ہونے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو کیونکہ سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں جو اب تک کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری اسی اینگل سے ہو رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے اور اگر ان کو ایویڈنس مل گئے کہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ لندن ہائی کمیشن پاکستانی وہاں سے ہے اور یا پھر اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہے تو اس کا یقیناً خمیازہ بھگتنا پڑے گا گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کو، کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ صرف برطانیہ تک محدود نہیں رہے گا معاملہ، اس میں یورپی یونین بھی انوالو ہوگی، اقوام متحدہ بھی آئے گی اور کامن ویلتھ کنٹریز آ جائیں گے اور پھر اس کے سپورٹ میں امریکہ بھی آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اس لیے معاملہ جو ہے اس ساری صورتحال میں یہ جو ہڑبھنگ مچا ہوا ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے 2 دفعہ، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف، غیر انسانی سلوک کے خلاف. وہ اب غیر ملک پاکستان سے باہر صرف برطانیہ میں 4 شہروں میں احتجاج ہوتا ہے اور منگل کے دن مستقل بنیادوں پہ لندن ہائی کمیشن اور بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگھم کونسلیٹ خانے، پھر اسی طریقے سے جو یورپی یونین کے ممالک ہیں یورپ میں
وہاں پہ بھی 5-6 ملکوں میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کو عالمی ذرائع ابلاغ کور کرتے ہیں۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں علیمہ خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کی بہنیں، فیملی ممبرز، بشرا بی بی کے فیملی ممبر، وہ بھی آہستہ آہستہ وہ اپنی چیزوں کو انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کمزور پوزیشن پہ ہے، اپوزیشن کمزور پوزیشن پہ نہیں ہے۔ ایک اور خبر لیتے ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ گرنے لگی ہے اور اس کو ذرا مزید اس کی چھترول کر دی جائے۔ اب ٹی وی چینلز پہ آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس فارم 47 ہے، مریم صاحبہ کے پاس فارم 47 ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس فارم 47 ہے، اون چودھری کے پاس فارم 47 ہے۔ یہ سارے جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جعلی فارم 47 نہیں بلکہ وہ 45 اور فارم 45 والے ہیں اور جیت کر آئے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کمپیئر کیا جائے نون لیگ سے تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے بہرحال ان کا جو ہے ان کی سیٹیں وہ فارم 45 والی ہیں، فارم 47 والی نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں ہو سکتی ہیں انڈیویجولی لیکن مجموعی طور پر تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں جی، 8 فروری کے معاملے میں رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان اور سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے خوفزدہ نہیں، لیکن جو بندے اس حوالے سے ہل جل کریں گے ہم ان کو اٹھائیں گے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عمران خان کی سچ ثابت ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی فیملی کی، کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غیر انسانی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری جو ہو رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلاننگ ہے اور اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی جو کام کر رہے ہیں اس کا ایک اور جو پہلے تو صرف شک کیا جا رہا تھا، اب اس تقویت کو مزید تقویت مل رہی ہے اس بات کو کہ جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اوورسیز پاکستانی عالمی جبر کا شکار ہیں، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو پاکستانی ہیں اب وہ رپورٹ کر رہے ہیں برطانوی پولیس کو بھی اور یورپین ممالک کو بھی، جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی کمپلینٹ درج کروا رہے ہیں اور حکومت برطانیہ کو اور یورپین ممالک کو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ جناب اس بارے میں ذرا سوچیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا تو معاملات خراب سے خراب تر ہوں گے اور نقصان پاکستان کا ہوگا۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جو اب عضو معطل ہے، تو اب جسٹس جمال خان مندوخیل اور دیگر آنریبل ججز ان کو بہت اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے، وہ اعلیٰ عدلیہ نہیں رہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب جسٹس مندوخیل صاحب نے کل کہا کہ اب ہم اعلیٰ عدلیہ نہیں ہیں۔ تو جناب یہ تو اس وقت سوچنا تھا جب آپ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہے تھے، اور آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب عمران خان نے آ کے خود ویڈیو لنک پہ بتایا، تو جب انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے، میڈیا کو دبایا جا رہا تھا، آپ کے ساتھی ججوں کو بے توقیر کیا جا رہا تھا، ان سے زبردست استعفے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت جناب جسٹس جمال خان مندوخیل اینڈ کمپنی اور یحییٰ خان آفریدی اینڈ کمپنی جو ہے وہ بالکل خاموش تھے، بلکہ وہ انجوائے کر رہے تھے کہ جناب اچھا ہے ان آنریبل ججز کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ جو ججز اپنے چیف کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں، اپنے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہ بچا سکیں اور انہیں استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے، تو ایسے سبارڈینیٹ ججز کا پھر یہی انجام ہوتا ہے جس کا اظہار جسٹس مندوخیل کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ نہیں رہی اور نیب کے پروسیکیوٹر سے انہوں نے یہ مکالمہ کیا۔ یہ بے بسی ہے اصل میں، اور یہ بے بسی کا عالم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں سر آپ تو اعلیٰ عدلیہ ہیں، پروسیکیوٹر نے کہا، تو جسٹس جمال خان نے کہا کہ نہیں اب ہم اعلیٰ عدلیہ نہیں رہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہو چکا ہے، واقعتاً ان کی حالت اس وقت ہے ڈسٹرکٹ کورٹ والی حالت ہے اور ڈسٹرکٹ ججز والی حالت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ صرف بے توقیری والے ہیں۔ دوسری جانب
जनाब मुनीब फारूक साहब हैं, वो कहते हैं कि आइनी अदालत एसेंशली ज़्यादातर वही करेगी जो अहम फैसला साज चाहेंगे, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो हुक्म आया करेगा आइनी अदालत ने वही फैसला सुनाना है। तो मेरा ख्याल है कि मुनीब फारूक साहब का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस सो कॉल्ड नाम नहाद आइनी अदालत के बाकायदा तौर पे कपड़े उतार दिए हैं और उनको बेलिबास करके चौराहे में खड़ा कर दिया है और बता दिया है कि इस गैर आइनी अदालत की और इसमें बैठे जजेस की कोई औकात नहीं है फैसला साजों के नज़र में, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की नज़र में। ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। तो जितना भी ये काम करेंगे जनाब उतना ही इनके ख़राब होता जाएगा। बिल्कुल एक और मिसाल हमारे साथ मौजूद है, मियाँ इशफाक साहब का लाइसेंस जो है मुअत्तल किया गया है, उनकी जो लाइसेंस है वो पेश नहीं हो सकेंगे और वो इसलिए मुअत्तल किया गया है कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकदमात लड़ रहे हैं, बशमूल जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का भी, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ किया गया है। और ये मामलात जो हैं, क्योंकि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की वकालत करते हुए वाज़ेह तौर पर उन ख़बरों की तरदीद कर दी थी कि जनरल फैज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा। 8 फरवरी की तैयारी कीजिए जी। 8 फरवरी से बहुत घबराए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, रावलपिंडी वाले भी, इस्लामाबाद वाले सब परेशान हैं कि ये मोमेंटम अगर 8 फरवरी को बन गया और पहिया जाम हो गया, शटर डाउन हो गया, तो उसके बाद ये स्ट्रीट मूवमेंट मज़ीद मोमेंटम पकड़ेगी और हर आने वाला वक्त इनके लिए मुश्किलात लेकर आएगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।